صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. ایام عزا ہیں اور دعا یہی ہے کہ خدا ہم سب کی عزاداری کو قبول کرے اور ہم سب کو بہتر طریقے سے عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یقیناً ہم سبھی عزاداری میں مصروف رہتے ہیں ان ایام میں، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور اصحاب حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کے صدقے میں جو دین محفوظ ہوا ہے، ان کی یاد سے، ان کی یاد منا کر ہم بھی اپنے عقیدے کو مضبوط کرتے ہیں، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر یہ چیز نہ ہو تو یقیناً عزاداری صرف نام کی عزاداری رہ جائے گی، کیونکہ عزاداری کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے عقیدے درست ہوں، ہمارا ایمان درست ہو، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. ہم کتنا امام حسین کی طرف بڑھے ہیں، کتنا ہم خدا کی طرف آئے ہیں، کتنا ہم اسلام کی طرف آئے ہیں، اس چیز کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ضروری ہے. لہٰذا جس ٹاپک پر، جس موضوع پر ہم لوگ گفتگو کرنے والے ہیں، وہ ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے جو عبرتیں ہیں کہ واقعہ کربلا کیوں وجود میں آیا، اور واقعہ کربلا کے بعد عالم اسلام پر کیا اثرات آئے اور کیا اثر مرتب ہوئے، اور آج تک دنیا میں جو واقعہ عاشورہ سے لوگ جو سبق حاصل کر رہے ہیں، اور ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ساری دنیا بھی سبق سیکھ رہی ہے، حاصل کر رہی ہے. ان ساری چیزوں کی طرف متوجہ ہونا ہم سب پر ضروری ہے. لہٰذا انہی چیزوں کی طرف جب ہم متوجہ ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں عبرتہائے عاشورہ، یعنی واقعہ عاشورہ کی عبرتیں کہ جو ہم سب کو حاصل کرنا بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ ایک لفظ پر بحث کرتے ہیں کہ واقعہ عاشورہ کہا جائے یا حادثہ عاشورہ کہا جائے. تو جب ہم واقعہ عاشورہ کے لفظ کی طرف جاتے ہیں تو واقعہ کہتے ہیں کسی حقیقت کے رونما ہونے کو، یعنی واقعہ کربلا کے رونما ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. ہر کوئی یہ مانتا ہے کہ واقعہ کربلا وجود میں ہے اور واقعیت سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ چیز ہوئی ہے، حقیقت سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے ہم واقعہ کہتے ہیں. واقعہ یعنی جو چیز ہو چکی ہے اور حقیقت سے تعلق رکھتی ہے. اس لیے واقعے میں اور افسانے میں فرق ہوتا ہے. افسانہ کہانیوں کو کہا جاتا ہے کہ جو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، بس خیالات ہوتے ہیں، اور اسی لیے اس کو افسانہ کہا جاتا ہے جو واقعے کے مقابلے میں آتا ہے. واقعہ کربلا کو حادثہ بھی کہا جاتا ہے. حادثہ یعنی کسی چیز کے توقع نہیں تھی انسان کو اور وہ چیز رونما ہو جائے. حادثہ جیسے ہم عام طور سے الفاظ استعمال کرتے ہیں ایکسیڈنٹ کے، جو انگلش میں استعمال کرتے ہیں، اسی کو اردو میں حادثہ کہتے ہیں. یعنی کوئی چیز کا آپ تصور نہیں کر رہے تھے، کسی چیز کا آپ کو خیال نہیں تھا اور وہ چیز رونما ہو گئی، اسی کو حادثہ کہتے ہیں. تو کربلا کے واقعے کو ہم واقعہ بھی کہتے ہیں اور حادثہ بھی کہتے ہیں. کیوں؟ امت مسلمہ کو اور خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تو جانتے ہی تھے، لیکن امت مسلمہ کو یہ خیال اور تصور بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا عظیم واقعہ کہ لوگ کس قدر اپنے ایمان کو بدل چکے تھے، کس قدر اپنے اسلام کو بدل چکے تھے کہ نواز رسول کو قتل کرنے کے لیے میدان کربلا میں آ گئے تھے، اور وہ بھی قربتاً الی اللہ کی نیت سے. دوسری جو چیز آج ہم لوگ گفتگو کریں گے ہمارے موضوع کے تعلق سے، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے جس آیت کی، یہ آیت قرآن میں کئی جگہوں پر تکرار ہوئی ہے کہ جہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ جب بھی کسی قوم کا تذکرہ کرتا ہے یا نبی کا تذکرہ کرتا ہے تو یا نبی کی کسی قوم کا تذکرہ کرتا ہے تو آگے فرماتا ہے کہ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ اس واقعے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، جو لوگ سنجیدہ ہیں، جو لوگ عقل رکھتے ہیں، جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں. یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس میں عبرت ہے، یہاں پر اللہ نے کسی قوم کو مخصوص نہیں کیا، بلکہ کہا ہے کہ ہر عقل مند کے لیے، ہر سنجیدہ انسان کے لیے، ہر شعور رکھنے والی قوم کے لیے اس واقعے میں عبرتیں ہیں. اور پورے قرآن میں اس آیت کا بار بار تذکرہ ہوا ہے، جہاں سورہ یوسف میں بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ کئی جگہوں پر آیا ہے. تو یہ جو
عبرت کی جو بات آتی ہے، اگر ہم قرآن کی آیتوں کی طرف دیکھیں تو عبرت یعنی کسی واقعے سے سبق حاصل کرنا، اور اسی وجہ سے کہ کائنات میں کوئی چیز بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ چیز میں بہت ساری عبرتیں پائی جاتی ہیں۔ اب وہ عقل مند انسان ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو باشعور ہوتے ہیں، وہ لوگ اس چیز سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس واقعے سے ہم کیا نتیجہ لے سکتے ہیں، ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، ہم کیا سبق لے سکتے ہیں۔ اسی کو عبرتیں کہا گیا، اور قرآن میں کئی جگہوں پر اس لفظ کی تکرار ہوئی ہے اور اللہ نے عقل مندوں کو اس طرف اشارہ دیا ہے۔ لہٰذا یہ بات طے شدہ ہے کہ کائنات میں جو بھی چیز ہو رہی ہے، آج بھی اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ تو واقعہ عاشورہ جو اتنا عظیم سانحہ ہے، جو اتنا عظیم حادثہ ہے امت مسلمہ کے لیے صرف نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے، کہ جہاں پر ایک مدعے کو لے کر کہ ایک جس کو کہا جائے کہ ایک فاسق اور فاجر انسان کی بیعت نہیں کی جا سکتی، اور جو انسان پاک و پاکیزہ ہو اور جو انسان عقل مند ہو وہ کبھی بھی اپنے اوپر ایسے گنہگار شخص کو، ایسے فاسق اور فاجر شخص کو اپنے اوپر مسلط ہونے نہیں دے گا، کہ جو انسان خود آ کر ایک دین کا انکار کر رہا ہو، نہ صرف دین بلکہ انسانیت کے جو رشتہ داریاں ہیں، جو انسانی جو ویلیوز ہیں اور انسانیت کے جو اقدار ہیں، ان کا بھی وہ پائمال کر رہا ہو اور ان کو بھی وہ جو ہے پیروں تلے روند رہا ہو، تو ایسے انسان کے حکومت میں رہنا اور اس کی حکومت میں مغلوب بن کر رہنا، یہ کوئی بھی عقل مند انسان، اسے شعور والا انسان اس بات کو قبول نہیں کر سکتا۔ اور امام حسین نے اپنے چند افراد کے ساتھ اس چیز کی مخالفت کی، اور انہوں نے ذرہ برابر بھی نہیں سوچا کہ اس میں میری جان جائے گی، میرے گھر والوں کو کوفہ اور شام کے بازار میں گھمایا جائے گا، ذرہ برابر بھی امام حسین نے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ نتیجہ امام حسین دیکھ رہے تھے، جان رہے تھے، اس کے باوجود بھی امام حسین آئے اور بڑے جرأت کے ساتھ، بڑی شجاعت کے ساتھ آپ نے یزیدی فوج کا مقابلہ کیا ہے۔ تو اتنا عظیم واقعہ اگر سن 61 ہجری میں ہوتا ہے تو یہ اس واقعے سے ہر عقل مند انسان سبق حاصل کر رہا ہے۔ اور آپ جا کر دیکھیں کہ آج جو امام حسین کو نہیں مانتا ہے، جو اسلام کو بھی نہیں مانتا ہے، آج بڑا سے بڑا فلسفی انسان، فلاسفر جو ہوتے ہیں، عقل مند انسان جو ہوتے ہیں، جو منصف مزاج انسان ہوتے ہیں، وہ آ کر امام حسین کے واقعے کی اور قربانی کی تعریف کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے گاندھی جی ہوں، چاہے دوسرے قوم کے لوگ ہوں، چاہے دوسرے ملک کے لوگ ہوں، وہ آ کر جس کو کہا جائے کہ امام حسین کی اس قربانی کو سلام کرتے ہیں۔ بہت سارے افراد ہیں، مجھے نام نہیں لینا ہے یہاں پر، نیلسن منڈیلا ہو یا پھر دوسرے افراد ہوں، کہ جو امام حسین کی اس قربانی کو سلام کر رہے ہیں کہ آپ رہتی دنیا تک کے لیے، آزاد انسانوں کے لیے آپ ایک مشعل راہ ہیں۔ یہ ساری باتوں کا نچوڑ اس بات کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ واقعہ کربلا میں بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کے لیے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے ہیں، اپنی قوم کو سدھارنے کے لیے ہیں، تاکہ ہم اسی کربلا کی روشنی میں ہم اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکیں۔ اور آج جو ہندوستان کے حالات ہیں، جو بہت تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں اور ساری دنیا کے بھی حالات بدلتے جا رہے ہیں، اس ماحول میں کربلا سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور ہم کیا اقدام کر سکتے ہیں، ہم کیا اپنی زندگی کو سدھار سکتے ہیں اور کس موڑ پر ہم لے کر چل سکتے ہیں، کیونکہ کربلا میں بہت سارے شخصیتیں ہمیں ملیں گے، کربلا میں ہم کو بہت سارے کردار ہمیں ملیں گے، کربلا میں بہت سارے ہم کو کیریکٹرز ملیں گے، اور اس کیریکٹرز کے اعتبار سے ہمیں اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے۔ دکتور علی شریعتی جو ایران کے ایک بہت بڑے لیکھک تھے، کاتب تھے، اور بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور جس کو کہا جائے کہ ایک لحاظ سے وہ کتابیں بھی لکھی ہیں اور بہت اچھی انہوں نے باتیں کہی ہیں، جن میں سے انہوں نے ایک جگہ پر یہ کہا ہے کہ کربلا میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ کربلا میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام اور ان کے افراد جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کے دوست اور احباب، یہ وہ افراد ہیں کہ جو حق کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، شہادت کے لیے تیار ہیں، یعنی چاہے کچھ ہو جائے ہم حق کے لیے، حق کو باقی رکھنے کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اور حق کی باتوں سے اور حقیقت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ یہ ایک گروہ ہے کہ جو حق کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اپنے بچوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، ایک گروہ ہے۔ دوسرا گروہ ہے کہ جو باطل پر ہے اور حق کو کچلنے کے لیے، حقیقت کو مٹانے کے لیے
ہر طریقے کی بات کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے پانی بند کرنا ہو، چاہے ان کے بچوں پر ظلم کرنا ہو، چاہے اصحاب اور امام حسین کو شہید کرنا ہو، چاہے ان کی عورتوں کو دیار بدیار گھمانا ہو اور انہیں رسوا کرنا ہو، یعنی کوئی ظلم ایسا نہیں ہے کہ جسے باطل یعنی یزید کے اور یزیدیوں نے کوئی ایسا ظلم نہیں بچا کہ جو حق والوں پر انہوں نے نہ کیا ہو۔ سارے ظلم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ میری بات یہ پیش کی جا سکے میں صحیح ہوں اور میں جس راستے پر ہوں، یعنی یزید اور یزیدی افراد کی جو سوچ تھی کہ ہم صحیح ہیں، اور اپنی بات کو صحیح کرنے کے لیے وہ ہر طریقے کا ناروا اور ظلم کرنے کے لیے حق والوں پر تیار ہیں۔ یہ دوسرا گروہ۔ تیسرا گروہ کربلا میں ایسے لوگوں کا تھا، دکتور شریعتی کے مطابق تیسرا گروہ کربلا میں ایسے افراد کا تھا کہ جو نہ پوری طریقے سے امام حسین یعنی حق والوں کی طرف آنا چاہ رہے تھے اور نہ ہی پوری طریقے سے باطل لوگ یعنی یزید اور یزیدیوں کی طرف آنا چاہ رہے تھے، بلکہ درمیان میں رہنا چاہ رہے تھے کہ لوگ انہیں نہ پوری طریقے سے حسینی کہیں نہ پوری طریقے سے یزیدی کہیں۔ اس میں ایک مثال عمر سعد کی ملتی ہے کہ یہ جو ایک بزرگ اور بلند صحابی جسے لوگ عالم اسلام بہت محترم شخصیت مانتے ہیں، ان کا بیٹا ہے عمر سعد، جو سعد ابن ابی وقاص کے جسے عالم اسلام عشرہ مبشرہ میں جو ہے ان کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی اولاد میں سے ان کا بیٹا ہے یہ عمر سعد۔ یہ تیسرا راستہ اختیار کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ نہ میں پوری طریقے سے امام حسین کی طرف جاؤں نہ میں پوری طریقے سے یزید کی طرف جاؤں۔ کیوں؟ لالچ کیا ہے اس کے پاس؟ لالچ یہ ہے کہ اس کو لالچ یہ دی گئی ہے کہ تمہیں رے کی حکومت دی جائے گی، یعنی اس زمانے میں رے ایران کا ایک بہت بڑا شہر تھا، پائے تخت تھا، رے کی حکومت میں یہ کربلا میں آ جاتا ہے۔ اور ایک طرف امام حسین سے جس کو کہا جائے کہ میانہ روی گفتگو کرتا ہے کہ آپ چلے جائیں، ادھر نہ رہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ دوسری طرف یزیدیوں سے کہتا ہے کہ نہیں، میں کربلا میں اسی نیت سے آیا ہوں کہ میں حسین اور اصحاب حسین کی طرف تیر چلا سکوں اور انہیں ختم کر سکوں۔ اور یہ ثبوت دینے کے لیے کربلا میں سب سے پہلا تیر وہ امام حسین کی طرف، جس کو کہا جائے کہ تیر کے ذریعے سے وہ جنگ کا آغاز کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو افراد ہیں کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو تیسرا راستہ نکال لیں گے ہم، نہ حسین کی طرف ہوں گے نہ یزید کی طرف ہوں گے، درمیانی راستہ جو لوگ سوچتے ہیں، کوئی درمیانی راستہ دیکھا جائے تو حقیقت میں ایسا کوئی درمیانی راستہ تیسرا راستہ ہوتا ہی نہیں ہے، یا حق ہے یا باطل ہے۔ یعنی آپ نے اگر حق کا راستہ چھوڑ دیا ہے، چاہے آپ باطل کے ساتھ نہ ہو، چاہے آپ باطل کے میدان میں نہ ہو، چاہے آپ یزیدیوں کے ساتھ معرکہ کربلا میں نہ ہو، آپ خود بخود باطل کی طرف ہیں، کیونکہ آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، آپ حق کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، یعنی آپ خود بخود باطل کی طرف ہو گئے ہیں۔ تو تیسرا راستہ ایسا کوئی راستہ ہوتا ہی نہیں ہے جو وہ سوچتے ہیں، وہ افراد یہ جو نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں کہ نہ پوری طریقے سے حق کا ساتھ دیں گے نہ پوری طریقے سے باطل کا ساتھ دیں گے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ دو ناؤ کی کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہیں۔ اور اسے فارسی محاورے میں کہتے ہیں کہ ہم خدا را می خواہن ہم خرما، کہ اللہ سے بھی دوستی بنی رہے اور دنیا کی عیش و عشرت بھی ہمیں مل جائے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ اگر حق کا راستہ نہیں دے رہے ہیں، ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تو آپ خود بخود باطل کے راستے پر ہیں۔ لہٰذا عزیزو، آج کی گفتگو کا ہماری گفتگو کا اختتام میں اسی بات پر کرنا چاہوں گا کہ واقعہ کربلا ایک حادثہ ہے، ایک واقعہ ہے جس میں بہت ساری عبرتیں ہیں، جن میں آج ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ واقعہ کربلا سے اگر ہم کچھ حاصل نہیں کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے اپنی مشکلات میں، اپنی زندگی میں، اپنے ویلیوز میں، جو انسانی ویلیوز ہوتی ہیں، جو جس اعتبار سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، نہ صرف یہ کہ ہم آئے ہیں اور جی رہے ہیں تو ایسے نہیں چلے گا، بلکہ اپنی زندگی کو، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ ابھی جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، اس ماحول میں ہمیں حق کا ساتھ دینے کے لیے کھل کر میدان میں آنا پڑتا ہے۔ اور ہم دیکھیں گے ابھی تاریخ میں آپ آگے باتیں جائیں گی کہ جہاں بہت سارے ایسے افراد ہوں گے کہ جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، کربلا کا ساتھ نہیں دیا، لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد سوائے افسوس کے وہ کچھ نہیں کیے اور افسوس کرتے رہے کہ ہائے افسوس، ہم امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیے۔ جن میں سے ایک توابین بھی ہیں کہ جو بعد میں افسوس کرتے رہے کہ اے کاش ہم امام حسین کا ساتھ دیتے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ان کا شمار کن لوگوں میں ہوگا، وہ اللہ کے اوپر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے افراد ہمیں ملیں گے کہ جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا اور خاموشی کا راستہ اختیار کیا، تو وہ امام حسین کا ساتھ نہ دے کر خود بخود حق کے راستے سے ہٹ گئے تھے۔ تو
آج ہم اسی بات کی طرف اپنی باتوں کو تمام کرنا چاہوں گا، اسی نقطے کی طرف کہ انشاءاللہ آنے والی باتوں میں بہت سارے ایسے پیغامات رہیں گے کہ جو ہم واقعہ عاشورہ سے سیکھ سکتے ہیں، اور بہت سارے چہرے بے نقاب ہوں گے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم آج کے اس دور میں جو شیعیت، خصوصاً شیعیت جس دور سے گزر رہی ہے، اور بالعموم عالم اسلام جس دور سے گزر رہا ہے، اس دور میں ہم کتنے حق کے ساتھ ہیں اور کتنا ہم باطل کے خلاف ہمارے اندر جذبہ پایا جاتا ہے، مخالفت ہم باطل کی کس حد تک کر رہے ہیں۔ یہ باتیں اسی وقت کلیئر ہوں گی جب ہم عاشورہ کے کس پس منظر کا ہم سمجھیں گے، واقعہ عاشورہ کس وجہ سے واقعہ عاشورہ رونما ہوا، اور واقعہ عاشورہ کے بعد کون کون سے افراد واقعہ عاشورہ سے کیا کیا سبق لیے ہیں، وہ باتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ فی الحال آج میں آپ سبھی سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب عزاداری میں جہاں جہاں بھی شرکت کر رہے ہیں، یہ دعا کریں، درخواست اسی بات کی ہے کہ دعا کریں کہ خدا ہم سب کو شہادت امام حسین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔